اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ کیونکہ میں 25 تاریخ کو آزاد کشمیر کا بطور وزیر خزانہ، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے پہ ایک خاص کرم نوازی ہے اور اس کی ذات کا ایک خاص فضل ہے کہ میں 4 دفعہ اسمبلی ممبر منتخب ہوا اور پہلی دفعہ بطور وزیر خزانہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اللہ نے صحت، ایمان اور زندگی دی تو میں پہلا ترقیاتی اور غیر ترقیاتی میزانیہ آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے رکھوں گا۔ میری پوری کوشش ہے کہ یہ میزانیہ ہمارے عام آدمی کو ایک ریلیف دے سکے، عام آدمی کے لیے اس میں بہتری کے پہلو نظر آئیں، آپ کو ریاست کی ترقی کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو اچھائی کے پہلو نظر آئیں، ماضی کے بجٹ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بجٹ لے کے آئیں گے، پروڈکٹیو سیکٹر اور سوشل سیکٹر کو اپلفٹ کریں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پہ جو ہماری پریورٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس سے قبل میں آپ کو جو بجٹ کے سے پہلے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے بجٹ لیٹ ہوا، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک مالیاتی معاہدہ ہے جسے 2018 کا معاہدہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے حکومت پاکستان اپنے جو ایکسپیکٹڈ ٹارگٹس ہوتے ہیں فیڈرل ڈویزیبل پول سے، اس کے 3.64% کے حساب سے ہمیں وہ شیئر دیتی ہے۔ جو فارمولہ ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اور حکومت پاکستان کے فائنانس ڈویژن نے طے کیا، جس سے کہ میں اتفاق نہیں کرتا اور اس کا اظہار میں الیکٹرانک میڈیا پر برملا کر چکا ہوں، اس کے مطابق 74.320 ارب روپے ہمیں اس دفعہ ویریبل گرانٹ کی شکل میں حکومت پاکستان نے دینے تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے۔ NEC کی میٹنگ میں پہلی دفعہ ریاست کو نہیں بلایا گیا، ریاست کے وزیر خزانہ کو نہیں بلایا گیا۔ اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا کہ NEC کی میٹنگ میں فائنانس منسٹر کو نہ بلایا گیا ہو۔ ہمارے ساتھ کوئی ڈیلیبریشن نہیں کی گئی، ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی کورسپونڈنس نہیں کی گئی، ہمیں کسی قسم کے لوپ میں نہیں لیا گیا، اور ہمیں آل آف دی سڈن بتایا گیا کہ آپ کے ریکرنگ بجٹ کے اوپر جو نارمل میزانیہ ہے جس سے آپ تنخواہ، پینشن اور ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اس کے اوپر 14 ارب سے زیادہ کی کٹ لگا دی گئی۔ میں نے اس سلسلہ میں حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر خزانہ پاکستان کو اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو میں نے لیٹر لکھا، میں نے چیئرمین سینٹ کو بھی خط لکھا، میں نے چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کو بھی لکھا اور لیڈر آف دی ہاؤس سینٹ کو بھی لکھا، اور میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ریاست کے عوام مشکلات کا شکار ہیں، ہمارے ترقیاتی میزانیہ پر الگ اور غیر ترقیاتی میزانیہ پر الگ کٹ لگا دی گئی ہے، جس سے ریاست کے اندر ترقی کا پہیہ مکمل جام ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں تمام ان الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری آواز وفاق کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کانوں تک پہنچانے میں مدد کی، اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ریاست کے اندر لوگ موجود ہیں جو زندہ ہیں، اور میرے لیے یہ سب سے بڑی آنر اور ڈگنیٹی اور کی بات ہے کہ ریاست کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے میری آواز ان کے کانوں تک گئی، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا اپنی پریس کانفرنسز کے اندر۔ ہم نے کل ہماری میٹنگ ہوئی، اس کے بعد قمر زمان قائرہ صاحب کا میں دل سے مشکور ہوں، انہوں نے اس کے لیے ساری آرگنائز کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی کہ ریاست کی حکومت مشکل میں ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، تو مفتاح اسماعیل سے اور SN اقبال سے ہماری کل میٹنگ ہوئی R بلاک کے اندر۔ وہاں ہم نے اپنی تمام پرابلمز کو ان کے سامنے رکھا، ہم نے ان کو بتایا کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے، جو کہ آپ کے ساتھ ایک کمیٹڈ ہمارا معاملہ ہے، تو ہم تنخواہوں اور پینشن میں کسی قسم کا اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ایسا بجٹ ہم ریاست کے اندر نہیں پیش کریں گے جس سے ہم عام آدمی کو یا سرکاری ملازمتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ریلیف نہ دے سکیں۔ دوسری، میں نے ان سے عرض کیا کہ جو انفلیشن ریٹ ہے، آپ کے ڈالر کی پرائسز جو اس وقت 213 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، آپ کے پیٹرول کی پرائسز جو اس وقت آل آف دی سڈن 84 روپے اس میں اضافہ ہوا، آپ کے تمام CSRs ایک دم سے چینج ہو گئے ہیں۔ آپ کا جو ڈیولپمنٹ کی ADP پہلے بنتی تھی، وہ اگر ADP 100 روپے کی بنتی تھی تو اب وہ 500 روپے کی بن رہی ہے، لہٰذا ریٹس کے اندر ایک بہت 190 ڈگری کا چینج آیا ہے، جس سے آپ کا سارا کا ترقیاتی عمل بھی متاثر ہوا ہے۔ جہاں تک غیر ترقیاتی بجٹ کے اوپر کل مفتاح اسماعیل نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ تنخواہوں کے اور پینشنز کے جو اضافی اماؤنٹ ہے ڈسپیرٹی الاؤنس کا وہ ہمیں دیں گے، اور ہم اس بجٹ اس کو اپنے بجٹ میں انکارپوریٹ کر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، ڈسپیرٹی الاؤنس میں اور پینشنرز کی پینشن میں ہم اضافہ کریں گے۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جو ترقیاتی میزانیہ تھا اس پہ انہوں نے، کیونکہ پہلے ہمیں 26.5 بلین روپے دینے کی بات کی،
اس کے اندر انہوں نے کشمیر افیئرس کے جو ADP کے پروجیکٹس تھے وہ ہماری ADP کا حصہ بنا دیے، اور فیڈرل PSDP میں جو ہمارے بڑے منصوبے چل رہے تھے ان کو انہوں نے ایک الگ نمبر دے کے سائٹ پہ کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ٹوکن ایلوکیشن کی۔ جو رٹھوا ہریام برج ہے ہمارا، جس کا میں نے بارہا ذکر کیا کہ اہل میرپور نے اپنی قبریں 2 دفعہ پانی میں ڈبوئی، پاکستان کو روشن کرنے کے لیے آزاد کشمیر نے بجلی کی فراہمی میں کی اپ گریڈیشن کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں کی۔ رٹھوا ہریام برج جو کہ پچھلے عرصہ دراز سے فیڈرل PSDP کے اندر موجود ہے اور کشمیر کونسل کی ADP میں بھی موجود ہے، اس کے لیے صرف 300 ملین روپے مختص کیے گئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی بلڈنگ کے لیے ٹوٹل 400 ملین روپے مطلب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے، اور لائن آف کنٹرول کا جو آپ کا ایک پیکج تھا، جو LOC پیکج جسے عمران خان صاحب شروع کر کے گئے تھے، اس کا 40% کام متاثر ہوا، اس کے لیے صرف 500 ملین یعنی 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قومی نوعیت کے منصوبے ہیں جس کے لیے رقم کی فوری فراہمی حکومت پاکستان کی اولین ترین ذمہ داری کے اندر شامل ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، اور میں 2 چیزوں کا برملا میں نے الیکٹرانک میڈیا پہ اظہار کیا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ہے، اور پہلی ڈیفنس لائن کے اوپر جو سویلین پاپولیشن آباد ہے یہ اپنی پاک افواج کے ساتھ مل کے ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کرتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی فوج نہیں ہے جو سول پاپولیشن کی مدد کے بغیر کامیاب ہو سکے۔ ہندوستان کو اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلم پاپولیشن کشمیری آباد ہے، اور وہ ہندوستان کی فوج کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو پہلی حصار ہے آپ کا دفاعی حصار، اس کے بجٹ کے اندر کسی قسم کا کٹ نہ لگایا جائے، یہ ہم نے ان کے ساتھ اپنی معروضات پیش کی ہے۔ سیکنڈلی، جو ہمارا ٹورزم کا سیکٹر ہے، ٹورزم کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہاں پر جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی وہ ٹورزم اور فروٹس کی اور شال بافی کی انڈسٹری تھی، وہ بری طرح تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہاں 9 لاکھ فوج لا کے کھڑی کر دی گئی، جبکہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف جو آپ کا ٹورزم ہے یہ ایک پھلتا پھولتا درخت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا ٹورسٹ یہاں آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ آ کے آزاد کشمیر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ ایک کمپیریزن ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ایک طرف امن ہے اور ایک طرف فوج کھڑی ہے بندوق تانے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی حکومت پاکستان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے ٹورزم سیکٹر کے ہائیڈل سیکٹر کے منصوبوں کے اوپر فنڈز کی کٹوتی نہ کرے۔ جہاں تک ہم اپنے بجٹ کی بات کرتے ہیں